آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ رمضان اور ہماری ذہنی صحت سے متعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسا کہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے ہمارا، جس میں ہمیں بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی کہ ایک ذہنی صحت کی اگر ہم پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھیں تو اس کے ہمیں کیا کیا جو ہے وہ بینیفٹس ملتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے اس مہینے کو جو ہے وہ اپنی ذہنی صحت کے لیے اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ This is Amna Iftikhar and I'm a consultant clinical psychologist اور currently میں رینبو اوبیسٹی اور ایٹنگ ڈس آرڈر سینٹر شادمان میں کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ہم مرہم کے پلیٹ فارم سے آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے ذہنی صحت کو جو ہے بہتر کر سکے، یا اگر آپ کسی مسئلے میں سے گزر رہے ہیں تو اس کو حل کر سکے۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم پورے سال جو ہے وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور رمضان آنے سے پہلے ہی ہم بہت ساری تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پورے رمضان کو پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے رمضان ہماری ذہنی صحت کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیں، رمضان کا اگر میں کانسیپٹ دیکھوں تو رمضان میں ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں شکر کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اپنے دسترخوان کو جو ہے وہ وسیع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر میں سائیکولوجیکل ان چیزوں کو دیکھوں تو بہت سارے ہمارے ذہنی مسائل ہوتے ہیں جو کہ انہی چیزوں کے فقدان کی وجہ سے یا ان کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا ذکر آتا ہے جو ہمیں رمضان کے تھرو ملتا ہے، صبر کا۔ اب دیکھیں، جب سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آتے ہیں تو اس کی جو پہلا سمٹم یا پہلی کاز ہوتی ہے وہ امپیشنس ہوتا ہے، کہ صبر کی کمی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس مہینے کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک منتھ ہے جس میں ہم نے اپنی روح کی، اپنی اخلاق کی، اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کرنی ہے، تو اس میں پہلے یہ کانسیپٹ سیکھنے والا ہے جو کہ صبر کا ہے، جو کہ ہم انتظار کرتے ہیں، اپنے اندر ایک برداشت پیدا کرتے ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ دوسرا، اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک شکر گزاری کی جو ہے وہ نیچر ڈیولپ ہوتی ہے، کہ رمضان میں جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنی سحری کرتے ہیں اور پورے دن کے بعد آپ روزہ افطار کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک شکر گزاری آتی ہے، اور ہم جب جیسے ہی افطار کرتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو آپ کی ذہنی صحت کے لیے رمضان میں جو بہت ضروری ہے اور ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، وہ شکر ہے، وہ گریٹیٹیوڈ ہے۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک بانٹنے کا عنصر آتا ہے، یا چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا عنصر آتا ہے، اور رحمتوں سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا ذکر آتا ہے، کہ آپ کے پاس لائف میں جو چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کا وقت ہے، چاہے وہ آپ کا علم ہے، یا وہ آپ کے کوئی اور ریسورسز ہے جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس رمضان خاص طور پر ان 3 چیزوں کو جو ہے وہ ضرور سیکھیں، تاکہ آپ اپنے رمضان کو بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اور اس کے ساتھ ان 3 چیزوں کو اگر ہم اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ذہنی صحت ہے، جو آپ کی مینٹل ویلنس ہے، وہ بہت بہتر ہوگی۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنے رمضان کو بھرپور طریقے سے گزاریں، اور اس کی وجہ سے ایک آنے والے پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی قسم کے ذہنی مسئلے میں سے گزر رہے ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم پر جا کر اپنی آن لائن یا ان پرسن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بک کروا سکتے ہیں۔